صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری معراج کہ طول و کرم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا امت احمد نبی دوست دار چار دعوی مذہب نبی ادارہ اپنی تدریس قریب پاک پائے دوست اعظم سے سایہ قریب اور منشا سلسلہ کی یا رسول اللہ ہوتی رہے سلام تیرے حسن و جمال کی برادران عظیم شام گفتگو سے قابل دعا ہے خالق کی عزو سماع جس طرح اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں سرگریزی کی توفیق بخشی ہے اللہ زندگی کی بقیہ ساری گھڑیاں اپنے ذکر و فکر میں اور اپنی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کریم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے سچی اتباع نصیب فرمائے اور سچی غلامی عطا فرمائے برادر عزیز احتشام واقع معراج کے حوالہ سے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ واقع معراج میں سے قبل علامہ محمد رمضان صاحب نے یقیناً پچھلے جمعہ میں اپنے انداز میں بیان فرمایا میں آج آپ کو اس آیت کریمہ کے جو لفظوں کے اسرار و رموز ہیں وہ واقع معراج کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ اپنی زبان سے حق جاری فرمائے اور اللہ ہم سب کو حق سن کر اس پہ عمل کرنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور پھر اسی کے مطابق زندگی کی راہ کو حسین سے حسین تر بنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے برادران عزیز احتشام واقع معراج معجزہ معراج اللہ کے محبوب علیہ السلام کے معجزات میں سے بہت خوبصورت معجزہ ہے یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا پھر مسجد اقصی سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک جانا پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک سیر کرنا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معراج نہیں ویسے کچھ معراج کیونکہ آقا علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ مسجد اقصی کی معراج ہے یہ انبیاء کی معراج ہے حضور مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک گئے یہ مسجد اقصی کو اعزاز نصیب ہوا یہ مسجد اقصی کے مصلی کو اعزاز نصیب ہوا کہ میرے کریم آقا کے قدمین شریفین اس مقام پہ لگے اور یہ نبیوں کی معراج ہے کہ انہیں میرے کریم آقا کی امامت نصیب ہوئی یعنی انبیاء کی معراج یہ ہے کہ انہیں مصطفیٰ کی ابتدا مل گئی آقا کریم کی اتباع اور مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز پڑھنا یہ نبیوں کی معراج ہے پھر آقا کریم کا مسجد اقصی سے آسمانوں تک ہر آسمان پہ جانا یہ ہر آسمان کی معراج ہے پہلے آسمان پہ نبی کے قدم لگے پہلے آسمان کی معراج ہے دوسرے آسمان سے ساتوں آسمانوں تک میرے آقا
کریم علیہ السلام کی جلوہ گری، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے یہ سارے کے سارے آسمانوں کی معراج ہے، اور پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ میرے مصطفیٰ کی معراج نہیں، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے۔ یعنی جہاں جہاں میرے آقا کے قدمین شریفین گرتے گئے، برکت جہاں جہاں جاتے گئے، اس مقام کو معراج نصیب ہوتی گئی، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جناب جبریل امین نے بھی جہاں جو ہے نا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے آگے رف لایا گیا، اس سے آگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو سواری کا انتخاب کیا گیا، یہ اس سواری کی معراج ہے، اور پھر اس سے آگے جو میرے کریم آقا اللہ کی حریم ناز میں پہنچے اور اللہ کا قرب میسر آیا، وہ اصل میں محمد مصطفیٰ کی معراج۔ اس سے قبل جتنے بھی سٹیپس ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے جہاں جہاں میرے آقا جاتے گئے، جہاں جہاں میرے آقا کریم کے وجود مسعود کی برکت جہاں جہاں تک پہنچی، اسی مقام کو اللہ نے برادران زیت شان خالق ارض و سما نے معراج کے واقعہ کو بڑے حسین پیرائے میں اور بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ بڑا معروف سا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ بڑا جائے تو چھوٹا اس کی جو ہے نا سفر رودات لکھتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، بڑا جائے چھوٹا لکھتا ہے، وزیر جائے اس کا ساتھ جو پرسنل اسسٹنٹ پی اے ہوتا ہے وہ اس کے سفر کی رودات لکھتا ہے، اگر جو ہے نا وزیر اعظم جائے تو اس کے ساتھ اس کا پی اے ہوتا ہے، وہ سفر کی رودات لکھتا ہے۔ یہاں یہ سفر اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ ہے کہ جانے والا بندہ ہے اور سفر کی رودات لکھنے والا مولا، جانے والا عبد ہے، عبد خاص ہے، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، اللہ کا محبوب ہے، لیکن جو سفر کی رودات ہے، جو سفر کی کیفیت ہے، اس کو بیان کرنے والا خود رب کائنات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج میں نے صرف وجوہات بتانی ہے کہ یہاں پہ لفظ سبحان آیا، کیا وجہ ہے؟ اسرا آیا، کیا وجہ ہے؟ بے آگہی آیا، کیا وجہ ہے؟ حضرات وجہ کیا ہے کہ سفر کی رودات اللہ خود کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات میں آتا میرے مصطفیٰ کریم بیان کرتے اور وہ یہ کہہ کر ڈال دیتا اور یہ کہہ کر معاذ اللہ ریجیکٹ کر دیتا، ہو سکتا ہے حدیث پاک کے راویوں کے اندر ذوق ہو، یہ حدیث پاک کی جو ہے نا عبارت کے بارے میں کسی کو تشکیک ہوتی، اس کے راویوں کے بارے میں تشکیک ہوتی، رب کائنات نے فرمایا تمہارے سارے سوالوں کا جواب بس یہی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے سفر کی رودات اس قرآن میں بیان کر دی ہے جس کو بیٹھنے والا بھی میں خدا ہوں، جس کی پہرائی کرنے والا بھی میں سبحان اللہ۔ یعنی تشکیک کی ساری فضائیں ختم ہو گئی، شک اور شبہ کی جتنی گنجائشیں تھی وہ ساری کی ساری اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان کر کے اللہ نے سارے سوالوں کا جواب ہی دے دیا۔ برادران زیت شان، اب دیکھیے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ کی ذات سے فرما سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کون؟ جو لے کے جا رہا ہے، یعنی لے جانے والا خدا ہے، جس کو لے جایا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ حضرات علی وقار ہو سکتا ہے وہ کہنے والا یہ کہتا کہ حضور اگر فرماتا کہ میرا محبوب میرے پاس آیا تو شاید کوئی اعتراض کرتا کہ محبوب کیسے ہے؟ اس لفظ سبحان کے اندر اللہ نے دو سوالوں کا جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ محبوب خود نہیں گیا، اس کو لینے والا میرے محبوب کا خود رب العالمین، خود رب العالمین اور رب کائنات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اور برادران زیت شان، اگر کوئی ایسا سوال پیدا ہو تو یہ دیکھنا کہ جانے والے کے ذات اقدس کی طرف دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ لے جانے والا وہ یہ کوشچن کرے راستہ تو بڑا کٹھن ہے، راستے میں کسی مقام پہ یک بستہ ہوائیں چلتی ہیں، آپ یہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر سائنس کی دنیا میں آپ
نہیں کیسے کیسے مقامات آتے ہیں. کسی مقام پہ شدید گرمی ہے, کسی مقام پہ شدید ٹھنڈک ہے, کسی مقام پہ ہوا اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ کسی بندے کا وہاں پہ چلنا ٹھہرنا بھی درکنار ہے. تو رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے ان سارے سوالوں کی طرف جانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ محبوب کو لے کے جانے والا وہ خدا ہے جو اگر ابراہیم کو آگ میں ڈلواتا ہے تو آگ کو حکم دیتا ہے یا یعنی جو خدا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر اس آگ کو گلزار کروا سکتا ہے اور آگ کو حکم دے کر کہ آگ اپنی فطرت کو بدل دے, وہی خدا اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے بتانا چاہتا ہے کہ اس ٹھنڈک کا خالق بھی میں ہوں, اس گرمی کا مالک بھی میں ہوں, ہوا کا مالک بھی میں ہوں, فضا کا مالک بھی میں ہوں. اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سارے سفر میں ہر شے کو میں خدا نے اپنے محبوب کی ذات کے لیے مسخر کر دیا. گویا ٹھنڈک بھی محبوب کے لیے مسخر ہو گئی, گرمی بھی محبوب کے لیے مسخر ہو گئی, ہوائیں بھی محبوب کے لیے مسخر ہو گئی, فضائیں بھی محبوب کے لیے مسخر ہو گئی. رب یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ کائنات کی ہر شے کو میں خدا نے اپنے محبوب کے مالک سبحان فرمایا, پاک ہے وہ ذات. اب یہاں تک کچھ لوگ صرف یہ کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں کہ بس یہ صرف لے جانے والے کا کمال ہے. بلا شک لے جانے والے کا کمال, بلا شک وہی رب ہے جو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلوا رہا ہے. لیکن ذرا سوچئے گا کہ کیا اس میں جانے والے کا کمال نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کے میرے ہاتھ میں اگر کوئی روڑا آپ یہاں سے پھینکیں, میں یہاں سے پھینکوں, بازار تک جائے گا. توجہ ہے سب, سبحان اللہ, بازار تک جائے گا. کوئی تکڑا بندہ ہو, جوان ہو, کوئی باڈی بلڈر ہو, وہ اگر زور لگا کے پھینکے روڑا دربار شریف تک چلا جائے گا. اگر وہی باڈی بلڈر ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے, پورا زور لگاتا ہے, مجھے بتائیے جتنا بھی وہ زور لگا دے کیا کاغذ کا ٹکڑا یہاں سے دربار شریف تک پہنچے گا؟ قدر نہیں. ارے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ باڈی بلڈر ہے, اس کے ہاتھ میں روڑا تھا, اس نے پھینکا, روڑے میں صلاحیت تھی کہ وہ بازار تک پہنچ گیا, روڑے میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ دربار تک پہنچ گیا, کاغذ میں صلاحیت نہیں تھی, جس وجہ سے وہ آگے جا نہیں سکا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے انتخاب بھی یہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھا, اس میں ساری صلاحیتوں کو رکھا اور کائنات والوں کو بتایا کہ بس میری معراج کے لیے, میرے دربار کے قرب کے لیے اگر کوئی لائق ہے تو صرف ایک ذات ہے جس کا نام محمد, سبحان اللہ, جن کے پاس صلاحیت ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس قوت ہے, جن کے قلب کو میں نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ اگر سینے کو چیرا جائے تو خون نہیں نکلتا ہے, وہ سینے کے اندر سب کچھ بھرا جائے تو وہ کیفیتیں نہیں ہوتی جو عام بشر کے اندر کیفیت ہوتی ہے. رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے ساری عظمتیں میرے اپنے محبوب کے سینے کو بسا میں رکھ دی. حضرات سے بخار, اب دیکھیے کریم لجپال رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر معراج میں جا رہے ہیں آسمانوں کی جانب. ہوا کو نیچے چھوڑا, پتہ چلا ہوا نیچے ہے مصطفیٰ کا مقام. دنیا والوں کو نیچے چھوڑا, اوپر تشریف لے گئے, پتہ چلا دنیا والے نیچے ہیں مصطفیٰ کا مقام. پھر ساتوں آسمانوں کو نیچے چھوڑا, اوپر تشریف لے کے گئے, پتہ یہ چلا کہ آسمان پہ بسنے والے سارے کے سارے فرشتے وہ نیچے ہیں مصطفیٰ کا مقام ہوا ہے. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, وہاں پہ جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اور یہ کون جبریل ہے جو کہا کرتا تھا آفاق کہا گردیدہ میرے خدا مرزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو جبریل کا کمال تھا کہ وہ ساتھ لے گئے. ان کے لیے یہی سوال ہے کہ جبریل تو رک گئے تھے کہاں پہ؟ سدرۃ المنتہا میں. آگے لے جانے والا کون تھا؟ آگے اگر رف رف کو لیتے تو جو ہے نا لایا گیا اور رف رف کے اوپر میرے آقا کریم بیٹھ کے تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جبریل کا جہاں پہ مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے آمنہ
کہ جناب جبریل امین جب سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، توجہ ہے نا سب کی؟ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ جناب جبریل امین جب رک گئے نا، تو رکنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پوچھا، علامہ مولانا رسول سعیدی صاحب شارع کے ساتھ بات کی، جب وہاں پہ آپ رکے، آقا نے فرمایا کہ آگے آئیے، تو بڑا معروف سا جواب ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک پر بھی آگے کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آقا کو روکا نہیں ہے، اور بڑی توجہ سے آپ یہ نقطہ سماعت کیجیے گا کہ آپ نے روکا نہیں ہے کہ آقا آگے رک جائیے، نہ روکا ہے نہ آگے جانے کی فرمائش نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جناب جبریل امین بتانا چاہتے تھے کہ میں جبریل مصطفیٰ جیسا نہیں اور مصطفیٰ نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ جناب جبریل امین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں جبریل مصطفیٰ جیسا نہیں، اور روکا اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ جبریل جیسے نہیں۔ حضرات فرشتوں کا سردار، نوری فرشتوں کا، نوری مخلوق کا سردار، اور وہ یہ کہے کہ نہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں نہ مصطفیٰ میرے جیسے ہیں۔ حضرات اگر نوری مخلوق کا سردار ہو، فرشتوں کا پیغمبر ہو، فرشتوں میں سب سے زیادہ مقام رکھنے والا ہو، نبیوں کے پاس کتابیں لانے والا ہو، اگر وہ مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو 1500 سال کے بعد آنے والا مولا کیسے ہوگا؟ کہنا پڑے گا کہ نہ کائنات کے اندر یا آسمانی دنیا پہ یا اوپر بسنے والے فرشتے مصطفیٰ جیسے ہو سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ فرشتوں جیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یار بڑی لطف سی بات ہے، اگر آپ حاضر دماغ ہو کے بیٹھیں گے، یہ بڑا لطیف سا اور لطف بات میرے ذہن میں کود آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیں فرشتے جو ہے نا، پتہ چلا کہ جناب جبریل امین کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کسی جیسے نہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی، جناب جبریل امین کا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بس ان کی عظمت یا خود مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ خود فرمایا رب یا رسولی حقیقت غیر ربی یا ابوبکر، اے ابوبکر سفر و حضر میں میرا ساتھی رہتا ہے، کہیں یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ میں نے مصطفیٰ کی حقیقت کو جان لیا تو پھر کیا کروں؟ آقا نے فرمایا نام یا رسولی حقیقت غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کون جانتا ہے؟ یا میں خود مصطفیٰ جانتا ہوں یا میرا خدا۔ سبحان اللہ۔ اب جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں کا آپس میں فائٹنگ بازی نہیں ہے۔ اگر جبریل کا ایک عقیدہ ہے تو یوں سمجھیے سارے فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے۔ جبریل کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، تو جناب اسرافیل کا بھی یہی ہے، جناب اسرافیل کا بھی یہی عقیدہ، جناب اسرائیل علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یعنی جو عقیدہ مصطفیٰ کے پاس وہی لانے والے جناب جبریل امین کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہر فرشتے کا ہے، سارے آسمانوں پہ بسنے والے فرشتوں کا وہی عقیدہ ہے۔ تو پھر اسرائیل کا بھی کوئی عقیدہ ہوگا، اسرائیل کا بھی کوئی عقیدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ آپ کو مجھے کوئی ہم مزاج بندہ مل جائے، بندہ دور ہو، یوں سمجھیں کہ اللہ سب کو لے جائے مدینے چلے جائے، اللہ سب کو عاجز نصیب فرمائے۔ اگر مدینے میں کسی کو کوئی سنی مل جائے تو مجھے بتائیے کتنا دل بات بات کہ اپنا مل گیا ہے۔ مکے کی فضاؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں نبی کی محبت رکھنے والا، لبیک یا رسول اللہ کی صدا رکھنے والا، حضور کی ذات سے تن من دھن نثار کرنے والا، آقا کی ذات سے عشق کرنے والا، حضور کی محبت کا دم کرنے والا اگر مکہ مدینہ میں مل جائے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اپنا مل گیا، اپنے عقیدے کا بندہ مل گیا، عاشق رسول مل گیا۔ حضرات یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ جب آنا تو اس نے ہے، سب کے پاس آنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن یاد رکھیے جب کسی کے پاس آتا ہے نا، جس کا اس کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے،
جمعہ نفر میں ٹال نہ چھوڑے. اسرائیل آتا ہے جس کے ساتھ اس کا عقیدہ ملتا ہے, اور اسرائیل کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی بے مثل ہے, مصطفیٰ بے مثال ہے, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے, آقا بے نظیر ہے, بے مثال ہے. تو اسرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں نا اس کے پاس جس کا اس کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے, تو اسرائیل علیہ السلام بیتے میں کہتے ہیں الحمدللہ شکر ہے اپنا مل گیا. اور جب اپنا مل جائے تو آپ کو پتا ہے جو مانتا ہو وہ اپنا عقیدے والا تو بندہ اس کے ساتھ بڑی نرمی کرتا ہے. آپ اس کی ڈیوٹی جو ہے اس نے تو نکالنی ہے, لیکن بندہ اسے اپنا مل گیا. یاد ہے بیٹھے بندہ اسے اپنا مل گیا, ڈیوٹی اس نے دینا تھی, آپ نے بھیجا ہے یا آپ نے اس کی روح کو لے کے آنا ہے. آپ ڈیوٹی تو اس کی ہے, ڈیوٹی اس نے سر انجام دینی ہے, لیکن ہم عقیدہ مل گیا, ہم مسلک مل گیا, ہم نظام مل گیا, مزاج ملتے ہیں, عقیدہ ملتا ہے, مسلک ملتا ہے, تو کیا کرے گا؟ روح ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے باہر نکالتا ہے. روح ایسے نکالے گا جیسے چارپائی پہ پڑا ہوا پھول اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو مومن مسکرا دیتا ہے, اس وجہ سے کہ اسے ایک تو اپنا عقیدے والا بن جاتا ہے, دوسرا اس لیے اللہ اور دوسری بات بھی ساتھ رہے ہیں, اور بڑی حقائق کے اوپر حقائق کی مبنی یہ بات ہے کہ آپ نے بھی میں نے بھی بہت سے ایسے واقعات, بہت سے ایسے سانحات اخباروں کے اوپر پڑھے ہوں گے کہ فلاں بندہ بنا, اس کا اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے, فلاں بنا اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی. اگر میں اور بول کے بیان کروں تو ایک گستاخ صحابہ تھا, اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی اور سینے پہ آئی ہوئی تھی. وجہ کیا تھا؟ زبان لٹکی ہوئی تھی. ایک آقا علیہ السلام کو اپنی مصر کہنے والا معذرہ سمہ معذرہ, یہ قریب کی بات ہے, جتنا بردوق انسان تھا جو کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں, اپنی کرسی کے نیچے اس نے معذرہ سمہ معذرہ تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی, کرسی کے نیچے جو ہے نا اپنا آسان پھیر کے کہتا بتاؤ کیا یہاں بھی مصطفیٰ بیٹھے ہیں. وہ بردوق انسان جب مرا کرنے کے بعد عام طریقہ بات ہے 3 مہینے تک اس کی قبر کے اندر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے. اس کا چہرہ بگڑ گیا, وجہ کیا ہے؟ چہرے کیوں بگڑتے ہیں؟ ہمارا جو کام سمجھنا بھی بنتا ہے نا, جس کا عقیدہ سلامت ہو, نبی کی ذات سے محبت کرنے والا ہو, اللہ کی عزت اور اس کے جلال کی قسم, ظاہری بات میں نہیں ہوں, قیام میں نہیں ہوں, لمبا چوڑا زور پر نہیں ہوگا, لیکن نبی کی ذات سے محبت کرنے والا ہے تو روح کو سے دوسری سے پرواز کرتی ہے تو چہرہ دیکھنے کے قابل ہوگا. وجہ کیا ہے؟ نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے, جس کی ڈیوٹی ہے روح نکالنے کی, اسے پتا ہے ہم مزاج ہیں, اس کی روح بھی ایسے ہی نکالوں گا کہ اسے خود نکالا جائے. میرا درس یہ احتشام. اب آگے چلیے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جس نے اپنے بندہ خاص کو زیارت کروائی. یہاں پہ رب کائنات بے عبد ہی فرمایا, بے نبی ہی نہیں فرمایا, بے رسول ہی نہیں فرمایا, بے محمد ہی نہیں فرمایا, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو معراج کروائی ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو معراج کروائی ہے. یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معراج کروائی ہے, نہیں فرمایا. اب کیوں فرمایا؟ یاد رکھیے, اگر اللہ فرماتا کہ سبحان الذی اسرا بنبیہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو معراج کروائی, جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی, تو نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں؟ آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ایک ایسے نبی اور نبوت کا میں تمہارے سامنے انٹروڈکشن اور تعارف رکھتا ہوں کہ جن کا ورود رسول ظاہری بشری کیفیت نہیں ہے لیکن نبی ہیں. وہ کیسے؟ آدم بنا نہیں تھا, مصطفیٰ کن تو نبی میں پتا چلا ابھی بشریت نہیں تھی لیکن